دن بہت اداس تھا. سارا شہر سائیں سائیں کر رہا تھا. ہر شے بے کیف اور پھیکی پھیکی محسوس ہو رہی تھی. دل کے بہلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ جولی نے میری شادی کی پیشکش ٹھکرا دی تھی. اپنے ٹھکرائے جانے کے دوسرے روز حسب معمول لنچ کے وقت سینڈوچ زہر مار کرنے اپنے یار سام کے سنیک پہنچ گیا. سام نے مجھے غور سے دیکھا اور سینڈوچز تیار کرنے کے لیے ٹماٹر کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھ بیٹھا. کہو عزیزم، کیا رہا؟ وہ ایک ذہین شخص تھا. فوراً معاملہ بھانپ لیا کرتا تھا، لہذا اس سے کچھ چھپانا فضول تھا. اس نے صاف انکار کر دیا. میں نے ایک سرد آہ بھری. میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. حیرت ہے؟ اس کے چہرے پر غور و فکر کی پرچھائیاں لہرانے لگیں. تمہارے جیسے محنتی اور عمدہ لڑکے کو اس نے کیوں ٹھکرا دیا؟ میں تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ تم کسی بھی لڑکی کے لیے ایک اچھا شکار ثابت ہو سکتے ہو. جولی کے لیے نہیں، میں نے جواب دیا. اس کا کہنا ہے کہ میں اس کے ٹائپ کا نہیں ہوں، اور یہ کہ وہ مجھے اپنے باپ سے متعارف کرانے کی جرت نہیں کر سکتی. اس کا باپ بینک کا مینیجر ہے. اس نے ایسی بات کہہ دی؟ سام حیرت اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے تحت میری جانب دیکھ کر بولا. شاید اس کی وجہ تمہاری لمبی لمبی زلفیں اور رنگ برنگے لباس ہے جسے تم بے حد شوق سے پہنتے ہو. میں نے افسردگی سے سر ہلایا. سام نے سینڈوچز میری جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا. کافی پیو گے یا چائے؟ کافی. میں نے دوبارہ ایک ٹھنڈی آہ بھری، تیز اور بالکل سیاہ. اس وقت نہ تو مجھے کچھ کھانا پینا اچھا لگ رہا تھا اور نہ کسی سے گفتگو کرنے پر طبیعت آمادہ ہو رہی تھی. لہذا جب سام میرے پاس سے ہٹ کر دوسرے گاہکوں کی جانب متوجہ ہو گیا تو مجھے کچھ سکون ہوا اور میں سینڈوچ کھاتے ہوئے اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا. سینڈوچ کا ذائقہ گیلی ریت جیسا تھا، لیکن اس وقت میں اس کے ذائقے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے سیلون کے بارے میں سوچ رہا تھا جہاں میں ہیئر ڈریسر کی حیثیت سے ملازم تھا. جولی کی نگاہ میں یہ پیشہ نہ صرف گھٹیا بلکہ زنانہ تھا. ممکن ہے اس کا خیال درست ہو. اس نے کہا تھا، اگر تم صرف مردوں کے بالوں کی آرائش ہی کرتے تو کوئی بات بھی تھی، لیکن میں مردوں کے بالوں کی بھی آرائش کرتا ہوں. میں نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، ہمارے سیلون میں زنانہ اور مردانہ دونوں بالوں کی آرائش کی جاتی ہے. اصلی مردوں کی بات کرو. اس نے لفظ اصلی پر زور دے کر کہا. شانوں تک لہراتی ہوئی زلفوں والے بھانڈوں کی بات مت کرو. اس کی اس بات نے مجھے برہم کر دیا تھا. اس کا اشارہ واضح طور پر میری جانب تھا. وہ مجھے بھانڈ سمجھتی تھی کیونکہ میری زلفیں بھی شانوں تک پہنچتی تھیں. میرے بارے میں اس کا یہ خیال خاصا تکلیف دہ تھا. اس طرح اس نے میری تذلیل کی تھی. میں نے سینڈوچ کا آخری ٹکڑا حلق سے اتارتے ہوئے بے خیالی میں اپنی کافی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور گرما گرم کافی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرا، لیکن دوسرے ہی لمحے چکرا گیا. سام! میں چیخا، تم نے یہ کیسی کافی تھما دی ہے؟ سام کافی کی مشین کی عقب میں اپنے کام میں مصروف تھا. اس نے مشین کی شور میں میری آواز نہیں سنی، لیکن جواب کسی اور نے دیا. معاف کیجیے گا. دوسرے ہی لمحے ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی. آپ نے میری آدھی پیالی چائے پی لی ہے. میں نے گردن موڑ کر اپنی بغل میں براجمان دوشیزہ کو گھورا. تو یہ انتہائی بدمزہ چائے تمہاری تھی؟ اس نے تو میرے گلے میں خراش ڈال دی ہے. میں نے برا سا منہ بنا کر کہا. اس نے تیوری پر بل ڈال کر مجھے جواباً گھورا اور اپنی بے ترتیب زلفوں کو غصے سے جھٹک کر بولی، یہ تمہاری سیاہ کافی سے لاکھ درجے خوش ذائقہ تھی، اور اگر تم میرے لیے دوسری چائے کا آرڈر دے دو تو مجھے خوشی ہوگی. سنو، میں نے غصے سے جواب دیا، میں نے 1 کپ کافی کے پیسے ادا کیے ہیں. لیکن تم نے میری چائے پی لی ہے. وہ کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر بولی، میں یہاں کی انتظامیہ سے شکایت کر دوں گی. سام! میں دوبارہ چیخا. سام نے کاؤنٹر کے عقب سے جھانک کر پہلے اس لڑکی کے گلابی چہرے اور پھر میرے چہرے کی جانب دیکھا جس کی رنگت اڑ گئی تھی. اسی لمحے میں نے پہلی بار اس لڑکی پر بھرپور نظر ڈالی. وہ صورت آشنا معلوم ہوئی. میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر اسے پہچاننے کی کوشش کی اور مجھے یاد آ گیا
کہ میں نے اسے پہلے بھی ایک بار لنچ کے اوقات میں اسی سنیک میں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ سام ہمارے قریب پہنچتا ہوا بولا۔ تم دونوں کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ اس نے میری چائے پی لی ہے، لڑکی احتجاجاً چیخی۔ اس نے میری کافی کی پیالی کہیں چھپا دی ہے، میں بھی احتجاجاً چیخا۔ صبر صبر، سام ایک ہاتھ بلند کرتا ہوا بولا۔ ایک وقت میں ایک ہی فرد بیان کرے، میں نہیں جانتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے واقف ہو۔ ہم ہرگز ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، لڑکی نے تند لہجے میں کہا۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، سام نے تعصب سے سر ہلایا۔ تم دونوں کی عادات و خصائل اس قدر مشترک ہیں کہ اس نے رک کر شانے اچکائے۔ بہرحال شور مت کرو، میرے گاہک پریشان ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ میں تم دونوں کا تصفیہ کرا دوں۔ اس نے ٹھنڈی چائے کی وہ پیالی کاؤنٹر سے ہٹا کر دوسری چائے کی پیالی رکھ دی۔ اور میری سیاہ کافی؟ میں غرایا۔ سامنے جاتے ہوئے مڑ کر میری جانب دیکھا۔ اور اس چائے کے پیسے کون ادا کرے گا؟ میں ہرگز ادا نہیں کروں گا، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے تو وہ پیالی دیکھی تک نہیں تھی۔ لڑکی کا گلابی چہرہ غصے سے مزید گلابی ہو گیا۔ میری طرف اس طرح مت گھورو۔ اس نے آنکھیں نکالی اور چائے کی ایک چسکی لی۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے دل میں کہا۔ اپنے حلیے سے وہ سام کی گاہک نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گریس سے آلودہ جینز پہن رکھی تھی اور اس کے بال اتنی بے ترتیبی سے ترشے ہوئے تھے کہ لگتا تھا کہ کسی بچے نے انہیں گھر میں استعمال ہونے والی قینچی سے تراشا ہو۔ گالوں پر بھی گریس کے دھبے پڑے تھے۔ یکا یک وہ ہسٹریائی انداز میں زور زور سے قہقہے لگانے لگی اور سارے گاہک مڑ کر اسے حیرت سے گھورنے لگے۔ معاف کرنا، چند لمحوں کے بعد وہ اپنی ہنسی پر قابو پا کر بولی۔ مجھے اس طرح قہقہے نہیں لگانے چاہیے تھے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس وقت تمہاری صورت سے ویسی ہی بیزاری ٹپک رہی ہے جیسی میری ڈیڈی کی صورت سے اس وقت ٹپکتی ہے جب میں گراج سے گریس میں لتھڑی ہوئی گھر واپس آتی ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ عورتوں کے لیے میکینک کی حیثیت سے انجن وغیرہ میں دلچسپی لینا مناسب نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی بینک میں یا بہت بڑے ملبوساتی اسٹور میں ملازمت کروں۔ میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، میں غرایا، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گالوں پر پڑے ہوئے دھبوں کے باوجود وہ ایک بہت ہی پرکشش لڑکی تھی، اور اگر اس کے بے ترتیب بالوں کو قرینے سے تراشا جاتا تو اس کی سج دھج دیکھنے کے قابل ہوتی۔ اس نے میری جانب مسکرا کر دیکھا اور میرے دل کی نیا ڈول گئی۔ مجھے اس کی یہ مسکراہٹ بے حد دل نشین لگی اور میں پہلی بار اپنے دل میں فرحت اور تازگی محسوس کرنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ نے میری ساری اداسی گویا نچوڑ دی تھی۔ اسی دوران سام مسکراتا ہوا کاؤنٹر کے دوسرے سرے پر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی و شرارت کی چمک تھی۔ اس شے نے مجھے مشکوک کر دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم دونوں دوستانہ فضا میں گفتگو کر رہے ہو، اس نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گاہک ہمیشہ اسی طرح دوستانہ ماحول میں گفتگو کیا کریں، اس سے کاروبار پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کافی مشین کے برابر رکھی ہوئی کافی کی پیالی کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھو، اس کے لہجے میں کھسیاہٹ تھی، بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے یہ تمہاری کافی ہے۔ میں مصروفیت کی وجہ سے اسے وہیں رکھ کر بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ رہی دوسری گرما گرم کافی۔ اس نے تازہ کافی کی دوسری پیالی میری جانب بڑھا دی اور ساتھ ہی آنکھ ماری۔ وہ لڑکی دوبارہ میری جانب دیکھ کر مسکرائی۔ میں قتل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کس غضب کی مسکراہٹ تھی ظالم کی، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ مجھے معنی خیز محسوس ہوئی۔ اچانک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یہ سارا چکر سام کا چلایا ہوا تھا۔ دراصل اس سے میری اداسی دیکھی نہیں گئی تھی، چنانچہ اس نے جان بوجھ کر ہمیں ایک دوسرے سے متعارف کرانے کی خاطر ہماری پیالیوں کے ساتھ وہ حرکت کی تھی۔ دھوکے باز، کافی کی چسکی لیتے ہوئے میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کون؟ لڑکی مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں چاہت کھلی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر اطمینان قلب ہوا کہ کوئی تو ہے جسے میری لمبی زلفوں اور رنگ برنگے لباس پر اعتراض نہیں ہے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ میں اس بڑے میاں سام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب اسی کی شرارت ہے۔
ٹھہرو ذرا، یہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے، پھر میں اس کی وہ خبر لوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ تمہارا مطلب؟ لڑکی نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اس کی شان میں چند بڑے ہی خوبصورت الفاظ استعمال کروں گا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہ نہ نہ، لڑکی جلدی سے بول پڑی، پلیز ایسا نہ کرنا، وہ میرے ڈیڈی ہیں۔